محترم سامعین، آج میں ایک اہم موضوع پہ آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہ موضوع بہت پسند بھی کیا جائے گا اور آج اس موضوع سے بہت سے اسلامی مسائل بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ ہم آپ سے درخواست یہ کرتے ہیں کہ اس کو غور سے سنیں اور ہمارے نوجوان پڑھے لکھا طبقہ جو ہے، یا ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، یا اسکول کے اسٹوڈنٹ، یا ایسے ہی جو مدرسے کے طالب علم، یا جتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں، اس موضوع کو دیکھیں۔ یہ موضوع بڑی اہم ہے۔ اس کا عنوان ہے جدید سائنس اسلام کے دروازے پر۔ اب اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ سائنس دو طرح کی ہے، ایک سائنس قدیم اور ایک سائنس جدید۔ سائنس قدیم کہتے ہیں جو پرانے زمانے کے جو سائنسداں ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے، وہ اگر کسی بات کو نکالے ہیں، ڈھونڈے ہیں، تلاش کیے، اس کو کہا جاتا ہے سائنس قدیم۔ اور اس زمانے، ہمارے وقت کے زمانے کے، اس زمانے کے جو سائنٹسٹ ہیں، اگر یہ کسی چیز کو ثابت کرتے ہیں تو اس کو کہا جائے گا سائنس جدید۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے، سوال یہ ہے کہ سائنس قدیم اور سائنس جدید، یعنی پرانے زمانے کے سائنٹسٹ اور اس زمانے کے جو سائنٹسٹ ہیں، تو پہلے والے لوگ سائنٹسٹ نے جس چیز کو ثابت کیا ہے وہ زیادہ اسلام کے قریب ہے، یعنی اس سے زیادہ اسلام کی باتیں ثابت ہوتی ہیں، یا یہ اس وقت کے جو سائنٹسٹ ہیں جن باتوں کو اجاگر کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، کھوج کرتے ہیں اور نکالتے ہیں، تو ان کی باتیں زیادہ اسلام کے قریب ہیں۔ تو میرے دوستو، علماء نے لکھا ہے کہ جدید سائنس جو ہے، آج کے سائنٹسٹ جو ہیں، جتنی زیادہ کھوج کریں گے، جتنی زیادہ غور و فکر کریں گے، جتنی زیادہ گہرائی کے اندر جانے کی کوشش کریں گے، تو یاد رکھیے اسلام کی حقانیت اور اسلام اور واضح طور پہ لوگوں کے سامنے آئے گا۔ میں مثال دے کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ جب دنیا جو ہے تخت سلیمانی کے اڑنے کو نہیں سمجھ سکتی تھی، علماء بیان کرتے تھے، تفسیر کے اندر موجود تھا، کتابوں کے اندر موجود تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو پوری دنیا پہ حکمرانی کیے تھے، ان کا ایک تخت تھا جو ہواؤں میں اڑتا تھا، آسمانوں میں اڑتا تھا، اور جہاں چاہتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر بیٹھ کر کے چلے جاتے تھے۔ جب یہ بیان کیا جاتا تھا، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا جاتا تھا، تو لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے تھے، کہتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تخت ہو، کوئی پٹرا ہو، اور ہواؤں کے اندر کیسے اڑ سکتا ہے؟ تو میرے دوستو، میں بتاؤں کہ یہ جو تخت سلیمانی کے اڑنے کو دنیا نہیں سمجھ سکتی تھی، آج ہوائی جہاز کے اڑان نے تخت سلیمانی کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے۔ اب آج کے زمانے میں، یعنی سائنس جدید، اس وقت کے سائنٹسٹ نے جو جہاز کو پرزوں کے اندر لوہے کے پرزے اور لوہے کی تختیوں کو بنا کر کے اور جوڑ کر کے جو آسمان میں اڑا دیا ہے، تو میرے دوستو، آج کے ہوائی جہاز کے اڑان تخت سلیمانی کو ثابت کر رہا ہے کہ جس طریقے سے ہوائی جہاز کو اگر ایک انسان ہواؤں میں اڑا سکتا ہے، تو میرے دوستو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو بھی ہوا میں اڑا سکتا ہے۔ اب عقل جو ہے اس چیز کو آسانی سے سمجھ سکتی ہے کہ جب ہوائی جہاز ہواؤں کے اندر اڑ سکتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بھی اڑ سکتا ہے۔ دوسری بات، ایک زمانہ تھا کہ ابابیلوں کی کنکریاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے کچھ قبل جو ابرہا خانہ کعبہ کو جو ڈھانے کے لیے آیا تھا، گرانے کے لیے جو آیا تھا، تو ابابیلوں کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ جس ہاتھی کے اوپر یا جس آدمی کے اوپر پھینکتی تھی، وہ بالکل ایسے ہی بھسم ہو جاتے تھے، جل جاتے تھے۔ قرآن کے اندر لکھا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ایسے ہو جاتے تھے جیسے بھوسا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ تو اس وقت لوگوں کو سمجھانا مشکل ہو رہا تھا، کہا جا رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا ہاتھی ہو، اس کے اوپر ابابیل ایک چھوٹی سی چڑیا، چھوٹی سی کنکر کو اس کے اوپر پھینکے اور وہ بالکل بھوسے کی طریقے سے ہو جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے دوستو، آج کے زمانے کے سائنس نے
اور آج کے زمانے کے سائنٹسٹ نے رائفل بنا کر کے میرے دوستو، رائفل بنا کر اور اس سے گولی چلا کر کے میرے دوستو بڑے بڑے ہاتھیوں کو بھسم کر دیا، جلا کر کے خاک کر دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ گویا کی رائفل کی گولی نے یہ ثابت کر دیا کہ ابابیلوں نے جو ابرہہ کے لشکر پر کنکر برسائے تھے اس سے بھی ان کا جل کر کے بھسم ہو جانا، بھوسے کی طریقے سے ہو جانا ثابت ہو سکتا ہے۔ اب رائفل کی گولی کو دیکھ کر ابابیل جو چڑیا تھی ان کی کنکڑیوں سے ہاتھیوں کا بھسم ہونا، میرے دوستو یہ عقل اس کو جلدی تسلیم کر سکتی ہے اور کر رہی ہے۔ آئیے پھر سے ایک بات اور سمجھاتا ہوں۔ واقعہ معراج کے اندر جو آپ نے پڑھا ہوگا کہ بیت المقدس، یعنی بیت المقدس سے اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ جو لے گئے، وہ رف، یعنی عربی میں رف ایک قسم کی سیڑھی تھی، اور یہ علماء سمجھاتے تھے کہ وہ سیڑھی جو ہے بڑی جلدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ میں آسمان پہ لے کے چلی گئی۔ لیکن آدمی نہیں سمجھ سکتا تھا، سوچتا تھا، ہمارے مسلمان بھائی سوچتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ منٹوں سیکنڈوں میں کون سی ایسی سیڑھی ہو جو زمین سے لے کر آسمان پہ چلی جائے۔ تو میرے دوستو آج کا لفٹ جو ہے، لفٹ آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے مال، بڑے بڑے شاپنگ کمپلیکس اور بڑی بڑی چیزوں کے اندر میرے دوستو اگر جا رہے ہیں تو اس کے اندر لفٹ لگا ہوا ہے، جو آپ نیچے اگر بٹن دبائیں گے منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر آپ پہنچ جائیں گے 20 منزل پہ، 30 منزل میں، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ گویا کہ آج کے لفٹ نے رف کو ثابت کر دیا کہ جس طریقے سے لفٹ پر ہم جلدی سے اوپر چڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے رف پر اللہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک چیز اور دیکھیے، براق جو ہے، براق جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے جو ام ہانی کے گھر سے بیت اللہ شریف اور پھر یہاں سے بیت المقدس لے کر کے گئے، منٹوں سیکنڈوں کے اندر یہ سفر ہوا، تو میرے دوستو آدمی نہیں سمجھ سکتا تھا، مسلمان بھی شبہ میں پڑ جاتے تھے۔ لیکن میرے دوستو آج کی یہ بجلی نے یہ ثابت کر دیا کہ جس طریقے سے بجلی ایک سیکنڈ میں 1,46,000 میل کا سفر اتنی جلدی طے کرتی ہے، اسی طریقے سے میرے دوستو جب بجلی ایک سیکنڈ کے اندر 1,46,000 میل کا سفر اتنی جلدی طے کر سکتی ہے، تو میرے دوستو اسی بجلی نے کو جس کو برق کہا جاتا ہے، تو برق سے براق بنا ہے، تو میرے دوستو اس براق کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیکنڈوں کے اندر کتنا لمبا طویل سفر کرایا ہوگا۔ جب دنیا کی بنائی ہوئی چیز لاکھوں میل سفر اتنی جلدی کر سکتی ہے، تو اللہ جب اپنے محبوب کو بلانا چاہیں تو کتنی جلدی بلا سکتے ہیں۔ یہ ہوا سائنس۔ اور آگے دیکھیں ایک چیز اور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک واقعہ یاد آتا ہے، جب حضرت امام عاصم، حضرت زید، حضرت خبیب، ان لوگوں کا پورا واقعہ ہے جو کسی موقع پر بتایا جائے گا۔ جب ان میں سے کچھ ساتھیوں کو جب پھانسی دی جا رہی تھی، حضرت زید ہیں، حضرت خبیب ہیں، تو ان لوگوں نے ایک درخواست کی تھی، اے اللہ میری اس حقیقت کو مدینے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آواز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی تھی۔ ایسے ہی کہ اور واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے اندر موجود تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بہت دور تھے، ایک جنگ کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے الہام ہوا، اشارہ کیا، آواز دیا انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو کہ اے معاذ تم پہاڑی سے تھوڑا سا کنارے ہٹ جاؤ۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو وہ آواز سنائی دی تھی، اللہ نے جس طرح بھی سنوایا تھا، شبہ ہوتا تھا لوگوں کو، مسلمان بھی شبہ میں پڑ جاتے تھے، مشکوک ہو جاتے تھے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں اور مکے کے اندر انہیں پھانسی دی جا رہی ہے، ان کی آواز مدینے کے اندر پہنچ جاتی ہو، یا مدینے کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اور ان کی آواز
شام کے قریب حضرت معاذ بن جبل کو پہنچ جاتی ہو، تو میرے دوستوں میں بتاؤں کہ سائنس، آج کی سائنس نے اس چیز کو ثابت کر دیا کہ بالکل صحیح تھا، اور عقل بھی اس کو تسلیم کر رہی ہے میرے دوستوں، کہ آج کا یہ موبائل، کہ ہم ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی چاہے بات بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں، گویا کہ یہ موبائل بھی ثابت کر دیا کہ وہ آواز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سائنس جتنی زیادہ ترقی کرے گی، اسلام اپنی حقانیت کے ساتھ، اپنے سچائی کے ساتھ لوگوں کے سامنے آئے گا، اور لوگ اسے دیکھ کر کے اسلام قبول کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔